بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 پیج 562 سورۃ النساء نمبر 4 آیت نمبر 130 ایپیسوڈ نمبر 112 اور وی لاگ نمبر ہے 523۔ زوجین کے جھگڑے میں دوسروں کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں، یہ ہے ہیڈنگ آج کی تفسیر کا جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ معارف القرآن۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2۔ معارف القرآن سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین زوجین کے جھگڑے میں دوسروں کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں، یہ ہیڈنگ ہے آج کا، اور یہ کتاب معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 130 جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ مجھے صحابہ کی طرح ادا کرے کوئی، ایک خدا ہی تو ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتا۔ خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں، ہمارے شہر میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ میں دیکھ آیا ہوں ایک ایسا کارخانہ جہاں چراغ توڑ کے سورج بنائے جاتے ہیں، کہیں ملیں گے تو پھر جان جاؤ گے، ہم ایسے ہیں نہیں جیسے بتائے جاتے ہیں۔ زوجین کے جھگڑے میں دوسروں کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں، یہ ناظرین ہیڈنگ ہے آج کا۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس جگہ حق تعالی شانہ نے آئیں یصلحا بینہما صلحاً فرمایا، یعنی میاں بیوی دونوں آپس میں کسی صورت پر مصالحت کر لیں۔ اس میں لفظ بینہما سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا دخیل نہ ہو، یہ دونوں خود ہی آپس میں کوئی بات طے کر لیں، کیونکہ تیسرے کے دخل سے بعض اوقات تو مصالحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے، اور ہو بھی جائے تو طرفین کے عیوب تیسرے آدمی کے سامنے بلا وجہ آتے ہیں، جس سے بچنا دونوں کے لیے مصلحت ہے۔ مذکورہ آیت کے آخر میں فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔
یعنی ایسے حالات میں جب کہ بیوی سے تمہارا دل نہیں ملتا اور اس وجہ سے تم اس کے حقوق ادا کرنا مشکل سمجھ کر آزاد کرنا چاہتے ہو، تو گو ضابطہ میں تمہیں آزاد کر دینے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ اور آیت کے ابتدائی جملہ کی روح سے عورت کے کچھ مطالبات چھوڑنے پر صلح کر لینا بھی جائز ہے، لیکن اگر حق تعالیٰ کے خوف کے سامنے رکھ کر احسان سے کام لو اور دل نہ ملنے کے باوجود اس کے تعلق کو بھی نبھاؤ اور اس کے سب حقوق بھی پورے کرو، تو تمہارا یہ حسن عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، جس کا یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس تحمل اور حسن عمل کا بدلہ ایسی نعمتوں اور حقوق سے دے گا جس کا تم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور شاید اسی وجہ سے یہاں صرف یہ بتلا کر چھوڑ دیا کہ تمہارا یہ حسن عمل ہمارے سامنے ہے، اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس کا بدلہ کیا دیں گے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بدلہ تمہارے وہم و خیال، وہم و گمان سے بھی زائد ہوگا۔ متعلقہ آیات کے مضمون کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ شوہر جب یہ دیکھے کہ کسی وجہ سے اس کا دل اپنی بیوی سے نہیں ملتا، اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے، تو جہاں تک بیوی کے اختیاری معاملات کا تعلق ہے ان کو تو اصلاح کی کوشش کرے۔ تنبیہ کے لیے عارضی طور پر بے رخی، زبانی تنبیہ اور بمجبوری معمولی مار پیٹ بھی کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں، کر لے، جیسے کہ سورۃ النساء کی شروع کی آیات میں گزر چکا ہے۔ اور اگر ساری کوششوں کے باوجود اصلاح سے مایوس ہو جائے یا معاملہ کوئی ایسا ہے جس کا درست کرنا عورت کے اختیار ہی میں نہیں، تو اب اس کو قانون شرع یہ حق دیتا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے طلاق دے کر آزاد کر دے، لیکن اگر وہ اس کے تعلق کو اسی حالت میں نبھائے، اپنے حقوق کو نظر انداز کرے اور اس کے حقوق پورے ادا کرے، تو یہ اس کے لیے افضل اور اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے۔ اس کے بالمقابل اگر معاملہ برعکس ہو کہ مرد حقوق واجبیہ نہیں ادا کرتا، اس لیے عورت آزادی چاہتی ہے، تو اس صورت میں اگر شوہر بھی آزاد کرنے پر راضی ہے تو معاملہ صاف ہے۔ عورت کو بھی یہ حق ملتا ہے کہ جب شوہر ادائے حقوق میں کوتاہی کی بنا پر اس کو آزاد کرنا چاہے تو عورت بھی اپنی آزادی اختیار کرے، اور اگر شوہر با اختیار خود آزاد کرنے پر آمادہ نہیں تو عورت کو حق پہنچتا ہے کہ اسلامی عدالت سے اپنی آزادی کا مطالبہ کر کے آزاد ہو جائے، لیکن اگر وہ شوہر کی بے رخی اور کج روی پر صبر کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑ کر اس کو نبھائے اور شوہر کے حقوق کو ادا کرے تو یہ اس کے لیے افضل اور اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے۔ ناظرین، اس کا کچھ حصہ ابھی رہتا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ زلفیں حسین ہوں گی، زلفیں حسین ہوں گی، زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن و جمال ہوگا۔ کہہ دوں گا میں فرشتوں سے میں ان کا امتی ہوں، مجھ سے اگر لحد میں کوئی بھی سوال ہوگا۔ زلفیں حسین ہوں گی، چہرہ کمال ہوگا، کیا خوب مصطفیٰ کا حسن جمال ہوگا۔